الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ان کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی مناسبت سے مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ لب کشائی کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے، اور ان سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے۔ ہر شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، کیونکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ہم نے آپ کو ملت ابراہیمی پر پیدا فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں امت محمدیہ کے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے اور آئینہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھے، وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کی اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمائی، جنہوں نے حج کا اعلان کیا، جنہوں نے حج کی تربیت اور ٹریننگ دی، جنہوں نے مسلمانوں کو حج کی تعلیم دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا، دنیا انسانیت کے لیے امامت عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، اور یہ طور و طریق رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا مقرب بناتے ہیں، کسی کو اپنا خاص اور محبوب بناتے ہیں، تو ان کی مختلف آزمائشوں سے گزارتے ہیں، مختلف پریشانیاں ان کے اوپر ڈالتے ہیں، تاکہ اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں، ان کے اندر لیاقت ہے کہ نہیں، ان کے اندر مصیبت اور پریشانیوں کو سہنے کی قابلیت اور استعداد ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو معصوم ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود، گناہوں سے صاف ستھرے ہونے کے باوجود، پھر بھی آزمائشوں کے مراحل سے، پھر بھی آزمائشوں کے ادوار سے گزارتے ہیں، تاکہ ہم اس کو امتحان لے کر ان کی شخصیت میں مزید چار چاند لگا دیں، ان کی شخصیت کو نکھار دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحانات لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے، شروع ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی امتحان لیے، جتنے بھی سخت سے سخت امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، اب انہوں نے ان کو پورا کیا، اس پر کھڑا اترے، ایک ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صبر و استقلال کا پہاڑ بنایا تھا، اس کے اندر ضبط نفس کی پوری صلاحیت اور قوت تھی، اس لیے انہوں نے سبوں کو برداشت کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ کتاب میں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدق مجسم تھے، مجسمہ تھے، پتلا تھے سچائی کے، ہم نے اسے سچائی عطا کی تھی اور ہم نے اسے نبی بنایا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دیا اور کہا، اے ابو جان، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان، آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں، ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور اس کو معبود کیوں کر مانتے ہیں جن کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں، جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں اور جس کے اندر کوئی استعداد نہیں، وہ اپنے آپ کو بے نیاز کر سکے، جو آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دعوت دی، لیکن والد نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے اس سے دامن چھڑا لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دھمکیاں دی اور کہا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اسی طرح کی بیکار سوالات کرتے رہے اور مجھ سے پوچھتے رہے تو میں تمہیں مار مار کر مار دوں گا، سنگسار کر دوں گا اور وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، گھر بار سے تمہیں نکال دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت تھے جو پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابو جان، خدا حافظ، میں آپ کے بھگانے سے پہلے ہی گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہوں، البتہ آپ ہمارے والد ہیں، ابھی تک ہماری ذمہ داریاں آپ نبھاتے آ رہے تھے، اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے ہدایت کی درخواست کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، چنانچہ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھروں کو ترک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی بات نہیں کہ وہ کمزور آدمی تھے مالی اعتبار سے، ہرگز نہیں، وہ بڑے ہی جائیداد کے مالک تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کی، ساری چیزوں کو لات مارا اور چل دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے امتحان لیا، جب انہوں نے قوم کی بے بسی اور معبودان باطلہ کی بے کسی کا انہوں نے اظہار کیا تو قوم ان کے مخالف ہو گئے، والد ان کے مخالف ہو گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دیا کہ آپ میرے میلہ میں تشریف لے چلیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں سے عاجز آ چکے تھے، ان کے کفر شرک سے عاجز آ چکے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی سقیم، بلا شبہ میں کچھ بیمار ہوں، اور بیمار ہونے کی وجہ ان کی معبودان باطلہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بیماری کا اظہار کیا اور کہا میں بیمار ہوں۔ چنانچہ جب قوم میلے میں چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کندھا پر کلہاڑی لیا اور ان کے بت خانہ میں تشریف لے گئے اور بڑے بت کو چھوڑ کر سارے بتوں کو درہم برہم کر دیا، توڑ پھوڑ دیا۔ لیکن جب قوم واپس آئی میلے سے، انہوں نے یہ حالات کو دیکھا، یہ معاملہ کو دیکھا، تفتیش شروع کی تو یہاں تک بات پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی یہ کام ہو سکتا ہے، وہی ہمارے معبود کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہی ایسا کیا ہوگا۔ چنانچہ بڑا مجمع لگایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بڑے معبود سے پوچھ لو جن کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن سبوں کا سر شرم سے جھک گیا کیونکہ وہ بول نہیں سکتے تھی۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ کی حجت پوری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نے ان کو اللہ کی دعوت دی لیکن قوموں نے نہیں مانا، اور پیشواؤں کاہنوں کا یہ مشورہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ کو کوئی سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ہمارے معبود خوش ہو سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پھر وہ آگ گلوئے گلزار بن گیا، ایئر کنڈیشن بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلایا اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آج ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے، اور جو حضرات جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ 29ویں ذی الحجہ کو یعنی اتوار کے دن غروب آفتاب سے پہلے اپنے ناخن اور بال اور زائد بال کو کاٹ لے ان کے، اور قربانی کے دن اپنے بال کو پھر قربانی کرنے کے بعد صاف کرے، ان کے لیے یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن جو شخص صاحب استطاعت نہیں